ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی عز وجل یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر کلوا واشربوا ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین۔ معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قرآن مجید کی 2 آیات اور ان کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے ایک مطالبہ کیا ہے، اس کا تعلق ہمارے کھانے پینے کے ساتھ ہے۔ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ دین اسلام یہ اپنے ماننے والے کو ایک کامل رہنمائی عطا کرتا ہے، ایک انسان کو مرنے سے جینے سے لے کر اس کے مرنے تک کس طرح زندگی گزارنی ہے، اس کے شب و روز کس طرح گزرنے چاہیے، وہ کون سی حدود ہیں، وہ کون سے قواعد ہیں، وہ کون سے ضوابط ہیں جن کا پابند ہو کر ایک بندہ مومن کو زندگی گزارنی ہے۔ یہ تمام ہدایات ہمیں ہمارا رب دیتا ہے اور ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پر عمل کر کے دکھا دیا۔ صحابہ کرام کی پوری ایک جماعت تیار کی جو اس دین کے اوپر عمل کر کے چلی گئی۔ آج ہمارے پاس یہ عذر نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ دین جو ہے یہ ناقابل عمل ہے۔ اس دین میں ہمیں جہاں طہارت کے مسائل بیان کیے، ہمیں بتایا کہ ایک مومن جو ہے وہ کس طرح طہارت بھری زندگی گزارتا ہے۔ اس کو اپنے جسم کی طہارت، بدن کی طہارت اور یہاں تک کہ عقل و شرب یعنی اس کے کھانے پینے کے اندر جو طہارت ہے، یہ تمام پاکیزی کی تمام یہ مراحل یہ ہمیں ہمارا دین بتاتا ہے۔ اور یہ تعلیمات اگر ہم دین کا تقاضا سمجھ کر، اللہ کا حکم مان کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہوئے ادا کریں گے تو اس سے ہمیں دوہرا اجر ملے گا۔ ایک تو ہم اللہ کے ہاں سرخرو ہوں گے، ہماری چونکہ نیت یہ ہوگی کہ ہم نے اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے مانا ہے، اس کو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور ان کی سنت سمجھ کے مانا ہے۔ اس نیت کی وجہ سے ہم اللہ کے ہاں اجر کے مستحق ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اخلاقی اور جسمانی پاکیزگی، وہ ہمارے دنیاوی فوائد جس کا تعلق ہماری اس دنیا کے ساتھ ہے، جس کا تعلق ہماری جسمانی صحت کے ساتھ ہے، اخلاقی صحت کے ساتھ ہے، ذہنی صحت کے ساتھ ہے، وہ ہمیں مفت میں حاصل ہو جائیں گے۔ اگر آج ہم وضو کرتے ہیں، طہارت حاصل کرتے ہیں، وضو کے اندر استنجا کرتے ہیں، وضو سے پہلے اگر کوئی گندگی لگی ہے ہم اس کو دھوتے ہیں، ہم ہاتھ دھوتے ہیں، ناک کے اندر پانی ڈال کر ناک کی صفائی کرتے ہیں، آنکھیں دھوتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، سر کے اوپر مسح کرتے ہیں، بازو دھوتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں، اور 5 وقت یہ کام کم از کم کیا جاتا ہے۔
تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ بیماریاں جن کا تعلق جراثیم کے ساتھ ہے، جن کا تعلق آلودگی کے ساتھ ہے، جن کا تعلق گندگی کے ساتھ ہے، ہم 5 دفعہ اس گندگی کو ہم اپنے جسم سے اتار دیتے ہیں، تو وہ بیماریاں جن کا تعلق جراثیموں کے ساتھ ہے، گندگی کے ساتھ ہے، وہ ہم سے دور ہو جاتی ہیں اور خود بخود دور ہو جاتی ہیں، ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی۔ ہم حکم تو اللہ کا مان رہے ہیں، حکم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مانتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا دنیاوی فائدہ خود بخود حاصل ہو جاتا ہے۔ ہم اگر مسواک کرتے ہیں، اگر تو اس کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید سمجھتے ہوئے کریں گے تو اس نسبت کی بنیاد کے اوپر ہمیں اجر بھی ملے گا، اور اس اجر کے ساتھ ساتھ وہ جو ہمیں طبی فائدہ حاصل ہوگا کہ ہماری کتنی بیماریاں ہیں جو صرف اس وجہ سے ہمیں پھیلتی ہیں، ہمارے معدے کی بیماریاں، جگر کی بیماریاں، آنتوں کی بیماریاں جو صرف اس وجہ سے ہمیں لگ جاتی ہیں کہ ہمارے دانتوں کے اندر جو پلنے والے بیکٹیریا اور جراثیم ہیں، ہمارے دانتوں کے اندر جو بچا ہوا کھانا جو زہر بن جاتا ہے، جو تیزابی مادے پیدا کرتا ہے، جو ہمارے دانتوں کو بھی گلاتا ہے، اور اس کے بعد وہ زہریلا مادہ کھانے کے اندر شامل ہوگا، ہمارے معدے اور انتڑی کو بھی خراب کرتا ہے، ہم اس سے بھی بچ جاتے ہیں صرف مسواک کرنے کی وجہ سے، دانت صاف رکھنے کی وجہ سے، جہاں ہمیں اگر دینی حکم سمجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید سمجھ کے مانیں گے تو اجر بھی ملے گا، لیکن اگر ہم اس کو صرف طبی فائدہ سمجھیں گے وہ طبی فائدے تو حاصل ہو ہی جائیں گے، لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو احکامات بحیثیت دین دیے گئے، جن کی ترغیب دی گئی، جن کا استحباب بیان کیا گیا، اگر ہم اس کو دینی حکم و دینی نسبت سے ادا کر دیں گے تو ہم وہ دنیا جہان کی جو آج کی جدید سائنسز جو آج ہمیں وہ فائدے بتا رہی ہے، وہ آج ہمارے سامنے ان طبی اور میڈیکل کی جو چیزیں تحقیقات ہمارے سامنے لا رہے ہیں، پتہ چلے گا کہ وہ جو 1400 سال پہلے ہماری دین کی تعلیم کے اندر شامل تھی۔ ہمیں انتظار نہیں کرنا پڑے گا کہ کوئی سائنسدان اٹھے وہ تحقیق کر کے بتائے کہ ہمیں زندگی کس طرح گزارنی ہے، ہم صرف دین کے اوپر عمل کر جائیں گے۔ صرف دانت صاف کرنے سے آپ معدے کی 50% سے زیادہ بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، چونکہ ہمارا موضوع جو ہے ہمیں دیا گیا ہے وہ ہے غذا کے حوالے سے۔ جو آیات آپ کے سامنے میں نے ابھی تلاوت کی ہیں ان کا تعلق بھی کھانے پینے کے ساتھ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے لوگو زمین میں سے وہ چیزیں کھاؤ جو حلال اور طیب ہیں، یعنی حلال اور طیب کھانا۔ حلال کیا ہے؟ حلال ہر وہ چیز جس کو اللہ اس کے رسول نے قرار دے دیا، جو حرام نہیں ہے، جن چیزوں کی قطعی حرمت نہیں بیان کی گئی وہ حلال ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے صرف حلال کا ذکر نہیں فرمایا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جو چیز آپ نے کھانی ہے وہ حلال ہونے کے ساتھ ساتھ طیب بھی ہونی چاہیے، یعنی اس غذا کے اندر 2 خصوصیات ہونی چاہیے کہ وہ اپنے شرعی حکم کے اعتبار سے حلال بھی ہو اور اپنی خصوصیت کے اعتبار سے، اپنی طبعی خصوصیت کے اعتبار سے وہ طیب بھی ہونی چاہیے۔ طیب کا الٹ اس کا متضاد قرآن و حدیث کے اندر خبیث بیان کیا گیا ہے۔ تو جب اس کے معنوں کے اوپر غور کرتے ہیں تو پتہ چلا کہ طیب سے مراد جب غذا کو طیب کہا جائے گا تو ہر وہ غذا جو حلال ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری صحت کے لیے مفید بھی ہو، جو ہماری صحت کے لیے مفید بھی ہو، اس کے استعمال سے ہماری طبیعت کو، ہمارے جسم کو کوئی نقصان نہ پہنچے، جو مضر صحت نہ ہو، وہ طیب ہے۔
اور ہر وہ غذا جس کو استعمال کرنے کے بعد انسان کی طبیعت خراب ہو جائے، انسان بیمار پڑ جائے، اس کو فوڈ پوائزننگ ہو جائے، اس کو جلد یا بدیر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے، وہ خبیث ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک پھل ہے، جب وہ تازہ ہوتا ہے، فریش حالت میں ہوتا ہے، اس کی خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے، ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے، رنگت بھی اس کی نارمل ہوتی ہے، وہ حلال بھی ہوتا ہے، طیب بھی ہوتا ہے۔ لیکن وہی پھل جب خراب ہو جائے، اس میں کیڑے پڑ جائیں یا وہ بس جائے، داغی ہو جائے، تو وہ حلال تو رہا ہے اس بنیاد کے کہ وہ آم تھا، وہ سیب تھا، لیکن اب وہ خبیث ہو چکا ہے، وہ مضر صحت ہو چکا ہے، ہارمفل ہو چکا ہے۔ اب چونکہ وہ حلال کے ساتھ جو دوسری صفت ہے کہ وہ طیب نہیں رہا، تو ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب وہ چیز طیب نہیں رہے گی، خبیث ہو جائے گی، مضر ہو جائے گی، تو ہم اس کو نہیں کھائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر وہ غذا جو اپنے خود بخود ماحول کی وجہ سے، وقت گزرنے کی وجہ سے، جس کو آج کی زبان میں کہا جائے ایکسپائر ہو جائے، وہ صحت بخش نہ رہے بلکہ وہ مضر صحت ہو جائے، تو ہمارا دینی حکم یہ ہے کہ ہم اس کو نہیں کھائیں گے، اور ہماری عقل بھی یہی کہتی ہے کہ ہم اس کو نہیں کھائیں گے، میڈیکل سائنس بھی آپ کو یہی کہے گی کہ یہ چیز مضر صحت ہے، اس کو نہ کھایا جائے۔ آپ دیکھیں کہ آج غذا کے پیکٹ ہوتے ہیں، اس کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے کہ بھئی اس کے بعد یہ چیز غذا نہیں رہے گی، یہ زہر بن سکتی ہے۔ میڈیسن کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے کہ یہ میڈیسن جو آج جان بچانے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے، یہ اس تاریخ کے بعد یہ جان لیوا ہو جائے گی، یہ خبیث ہو جائے گی، یہ مضر صحت ہو جائے گی، یہ ہارمفل ہو جائے گی۔ تو لہذا ہمارا دین یہ دین فطرت ہے، ہماری عقل بھی اسی بات کو مانتی ہے کہ جو چیز مضر صحت ہو اس کو استعمال نہ کیا جائے، چاہے اس کا ذکر قرآن میں آئے یا نہ آئے۔ اب ہمیں اس کے لیے قرآن حدیث میں سے حوالے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں چیز کا تو اس کا نام تو حدیث میں آیا ہی نہیں ہے، فلاں چیز کا تو قرآن کے اندر ذکر نہیں آیا۔ قرآن اور حدیث نے ہمیں اصول دے دیے، بنیادی اصول دے دیے کہ یہ بنیادی اصول ہے۔ اب دوسری آیت جو اب آپ کے سامنے میں نے پیش کی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہیں کرنا۔ اسراف سے مراد ایک تو اسراف وہ جو ہمارے ہاں کھانے کے موقع کے اوپر ہوتا ہے، شادیوں میں ہوتا ہے، کسی بھی اجتماعی موقع کے اوپر ہوتا ہے کہ لوگ پلیٹ کے اندر کھانا زیادہ ڈال لیتے ہیں، زیادہ بوٹیاں ڈال لیں، زیادہ چاول ڈال لیے، لالچ تما کی وجہ سے کہ میں پیچھے نہ رہ جاؤں۔ آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ یہ ہمارا دین یہ ہمیں قربانی بتاتا ہے۔ ہم تو اس دین کو ماننے والے ہیں جس میں ایک صحابی چراغ اس لیے بجھا دیتا ہے کہ یہ میرا مہمان جو ہے یہ مجھ سے زیادہ کھا لے، چاہے یہ سارے کھا لے، وہ خود منہ ہلاتا رہتا ہے کہ میرا بھائی زیادہ کھا لے، اس کا پیٹ بھر جائے میری خیر ہے۔ وہ بچوں کا کھانا بھی اس کو کھلا دیتا ہے۔ ہم تو اس دین کو ماننے والے ہیں جس میں عین جہاد کے موقع کے اوپر جب ایک مجاہد کہتا ہے، زخمی سپاہی کہتا ہے کہ پانی، تو پانی پلانے والا جب وہاں تک پہنچتا ہے تو دوسری طرف سے آواز آ جاتی ہے کہ پانی، تو وہ کہتا ہے جی اس کو پلا دو۔ وہاں تک پہنچتا ہے تو ایک تیسری طرف سے آواز آتی ہے زخمی سپاہی کی کہ پانی، تو وہ دوسرا کہتا ہے کہ اس تک پہنچا دو۔ جب پانی پلانے والا وہ تیسرے تک پہنچتا ہے تو وہاں پہنچنے تک وہ شہید ہو چکا ہے، وہ دوسرے کے پاس آتا ہے وہ بھی شہید ہو چکا ہے، پہلے کے پاس آتا ہے وہ بھی شہید ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جہاں بھی اجتماعی کھانا ہو، وہ شادی حال ہو یا کوئی بھی معاملہ ہے، وہاں صورتحال یہ لگتی ہے کہ شاید یہی میدان جنگ ہے۔ جس نے بڑی پرات اٹھا لی، جس نے بڑا ڈونگا قبضے میں کر لیا، شاید وہ فاتح ہو گیا۔ یہ نہ تو اخلاقی طور پر درست ہے، نہ یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ ہمارا دین یہ بتاتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، یعنی
حد سے نہ بڑھو، اس کو ضائع نہ کرو۔ اچھا، اب ہم جب اسراف کا لفظی معنی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے مراد یہی ضائع کرنا ہے کہ فالتو کھانا ڈسٹ بن میں ڈال دیا، کچرے میں ڈال دیا یا پلیٹ میں چھوڑ دیا، یہ بھی اسراف ہے۔ ایک اسراف کی دوسری شکل یہ ہے اتنا کھایا جائے جتنی ہمارے جسم کو ضرورت ہے۔ دیکھیں، یہ وہ تعلیمات ہیں جو ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے، جو کہ بحیثیت ڈاکٹر اس کو ہم طبی یہ میڈیکل کے اعتبار سے جو ہم جانتے ہیں وہ ایک اپنی جگہ پہ، ہم اگر دینی لوگ، چونکہ علماء یہاں پہ موجود ہیں اور علماء کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، اور انبیاء کی جو وراثت ہوتی ہے وہ مال و دولت نہیں ہوتا، علم ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب ہم یہ علم جو ہمیں قرآن اور سنت کے ذریعے سے ملا ہے، اگر ہم خود اس کے وارث ہونے کا حق ادا نہیں کریں گے، جب تک ہم خود اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوں گے، ہماری طبیعت، ہماری صحت اس وجہ سے خراب ہے، ہم اس وجہ سے بیمار ہیں کہ ہم قرآن کی اور حدیث کی، دین کی ان بنیادی تعلیمات سے بھی انحراف کر رہے ہیں۔ تو ہم دوسروں سے کیا تقاضا کریں گے؟ ہم جہاں دین کا اخلاقی ماڈل پیش کرنے کے ذمہ دار ہیں، ہم جہاں دین کا دعوتی ماڈل پیش کرنے کے جہاں ذمہ دار ہیں، وہاں اس کے ساتھ ساتھ دین کا وہ پہلو جس کا تعلق ہماری صحت کے ساتھ ہے، جس کا تعلق ہماری ضرورت مرہ کی زندگی کے ساتھ ہے، وہ کون پیش کرے گا؟ وہ بھی علماء ہی پیش کریں گے۔ ختم نبوت کے بعد اب یہ ذمہ داری علماء ہی کی ہے کہ وہ دین کی ان تعلیمات کا بھی رول ماڈل اپنے آپ کو بنا کر پیش کریں گے کہ یہ دین کی تعلیم ہے اور سب سے پہلے میں اس کے اوپر عمل کرنے والا ہوں۔ اب بات ہو رہی ہے اسراف کی، تو ضرورت سے زیادہ کھانا بھی اسراف ہے، کیونکہ جب ہم ضرورت سے زائد کھاتے ہیں تو ہمارا جسم اس کو ضائع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دو صورتیں ہوتی ہیں جہاں ہماری ہر بندے کی ضرورت الگ الگ ہے۔ ایک مزدور کی ضرورت کھانے کی الگ ہے، اس کو زیادہ کھانے کی ضرورت ہے۔ بچے ہیں، دوڑ بھاگ کرتے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کو زیادہ خوراک کی ضرورت ہے۔ اس کے برعکس جو بیٹھے رہنے والے ہیں، دفتری لوگ ہیں، مسلے پہ بیٹھے رہنے والے، حجرے میں بیٹھے رہنے والے، گھر میں رہنے والے لوگ، بزرگ لوگ، ان کو کم خوراک کی ضرورت ہے۔ ان کو اس خوراک کی ضرورت ہے جو آسانی سے ہضم ہو جائے، بوجھ نہ بنے، اس کی طبیعت کو خراب نہ کرے۔ ہر بندے کی ضرورت الگ الگ ہے، لیکن جب ہم ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیں تو اس کے دو نتیجے نکلتے ہیں۔ نمبر ایک، یا تو وہ ہمارے جسم کے اندر سٹور ہونا شروع ہو جاتا ہے موٹاپے کی شکل میں، چربی کی شکل میں، کولیسٹرول کی شکل میں، یورک ایسڈ کی شکل میں، شوگر کی شکل میں، وہ ہمارے جسم کے اندر سٹور ہوتا ہے۔ آج دور جدید کی جتنی یہ بڑی بیماریاں ہیں ان کا تعلق انہی چیزوں کے ساتھ ہے کہ اوور یوز، غذا کا ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا۔ تو اس کے نتیجے میں آج دیکھیں، موٹاپا کسی جراثیم سے نہیں ہوتا، موٹاپا کسی کا جوٹھا کھانے سے نہیں ہوتا، موٹاپا کسی وبائی بیماری کا نام نہیں ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیں، ہم اتنا استعمال نہیں کرتے جتنا کھا جاتے ہیں۔ ہماری گاڑی زیادہ پیٹرول کھائے، ہم اس کو خراب سمجھتے ہیں، ہم اس کو اچھے مستری سے چیک کرواتے ہیں، لیکن ہم خود زیادہ کھا کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ کھانے کے مقابلے ہوتے ہیں، کس نے زیادہ پیزے کھائے، کس نے زیادہ برگر کھائے، کس نے زیادہ چاول کی پلیٹیں کھائی، کس نے کتنے ڈونکے گوشت کے کھا لی، کھانے کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ اس کو فخر سمجھا جاتا ہے، خوبی سمجھا جاتا ہے کہ اتنا کھا کے ہضم کر گیا بھی۔ اس کے بعد کام کیا کیا اس نے، پرفارمنس کیا اس کی، آؤٹ پٹ کیا نکالی، اور بھئی اس کا علاج کراؤ۔ جس طرح آپ سے عرض کی کہ ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ جسم کے اندر سٹور ہوتا ہے، دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جسم، اگر جسم سٹرونگ ہے، ہماری قوت مدافعت اتنی مضبوط ہے کہ وہ سٹور نہیں کر رہی، تو وہ اس کو ضائع کرنا شروع کر دیتی ہے۔ آپ ادھر سے کھاتے ہیں اور دوسری طرف سے نالی میں بہاتے ہیں،
اور کتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں کا جو اناج ہے جو ان کو ملنا چاہیے وہ ہم ایک ایک بندہ اس کو ضائع کر رہا ہے. یہ بھی اسراف ہے. اسراف کی یہ بھی شکل ہے. دیکھیں ایک غذا کا ایک سٹینڈرڈ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کا کھانا دو کو کفایت کر جاتا ہے. یعنی ایک بندہ جتنا کھانا کھا سکتا ہے، جس کو کہتے ہیں صحیح فل پیٹ بھر کے، فرمایا کہ اتنا کھانا دو بندوں کے لیے کافی ہے. اسے آپ اندازہ کریں کہ ہمیں کتنے کھانے کی ضرورت ہے. پھر فرمایا کہ دو بندوں کو کھانا تین کو کفایت کر جاتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مومن کو اس سے زیادہ کتنی خوراک کی ضرورت ہے کہ وہ چند لقمے کھائے جس سے اس کی کمر سیدھی ہو جائے. اگر وہ اس سے بھی زیادہ کھانا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ وہ ایک حصہ کھانے کے لیے رکھے، دوسرا پانی کے لیے رکھے، تیسرا ہوا کے لیے رکھے. یعنی بھوک چھوڑ کر کھائے، پیٹ کے اندر گنجائش چھوڑ کر کھائے. یہ ہے ان آیات کا صحیح مفہوم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک آنت سے کھاتا ہے اور کافر جو ہے وہ 7 آنتوں سے کھاتا ہے. یہ اسلام کی اب تفسیر کا اندازہ کریں. اسلام کا تعلیم کا آپ اندازہ کریں. کیا مومن کہتے ہیں ہم نہ تو حلال و طیب کا لحاظ کرتے ہیں، نہ ہم اسراف کا لحاظ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک آنت سے کھاتا ہے، کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے. آپ کے اس حدیث کا آپ دیکھیں مفہوم سمجھے کہ صحابہ کرام کیا سمجھے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، ان کا یہ معمول تھا کہ وہ جب تک ان کے ساتھ کو مسکین شامل نہ ہو جائے وہ اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے. تو وہ اپنے شاگرد نافع رحمۃ اللہ علیہ کی یہ انہوں نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ روزانہ ایک مسکین لے کے آئیں جو ان کے ساتھ کھانے میں شامل ہو. تو ایک دن کیا ہوا کہ نافع رحمۃ اللہ علیہ ایک بندے کو لے آئے. جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ان کے ساتھ کھانا مل کے کھانا چاہا تو ہوا یہ کہ وہ بندہ سارے کھانا کھا گیا. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو تو کچھ نہ کہا، لیکن اپنے شاگرد سے کہا کہ آئندہ اس بندے کو نہ لے کے آنا، کیونکہ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ مومن ایک آنت سے کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے، اور یہ سارے کھانا چٹ کر گیا. یہ مفہوم تھا، یعنی جو صحابہ کرام میں ذہن میں نقش ہوا تھا کہ اتنا کھانا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں حلال اور طیب کھانے کا حکم دیا، ساتھ یہ بھی کہا کہ اسراف نہیں کرنا. اچھا، سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ کا ذکر کیا. آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے جو من و سلوہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا وہ بہت بابرکت غذا تھی ان کے لیے. جب صحرا کے اندر ان کو اور کوئی کھانا میسر نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوہ کا اہتمام کیا. من جو تھا یہ آسمان سے ایک جس طرح شبنم گرتی ہے اس طرح کی شکل میں کوئی چیز گرتی تھی جو نیچے آ کے ایک تہ کی شکل اختیار کر لیتی تھی، جس کو وہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے بنی اسرائیل کے لوگ اکٹھا کر لیتے تھے. اور سلوہ جو تھے وہ بٹیروں کی طرح کے پرندے تھے جو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھیجتا تھا وہاں پہ. اب اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے کہ دیکھو کلو وشربو ولا تطغوا فیہ، کہ دیکھو کھاؤ پیو. یہ من و سلوہ آئی، دیکھیں من و سلوہ کی بات ہو رہی ہے. فرمایا کہ کھانا پینا لیکن ولا تطغوا فیہ، اس میں حد سے نہ گزرنا. یعنی اگر ایک بندہ من و سلوہ جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ غذا تھی اس میں بھی اعتدال سے گزر جائے گا، اس میں بھی حد سے گزر جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم حد سے گزرو گے فَيَحِلُّ لَكُمْ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، تو کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں میرا غضب تمہارے اوپر جائز ہو جائے گا، تمہارے اوپر میرا غضب میرا عطاب آ جائے گا. پھر تو آپ دیکھیں کہ یہ ہمارا دین ہے جو ہمیں بتا رہا ہے. اب ہم آتے ہیں کہ آج کے دور کے اندر اگر ہم پہچان کرنا چاہیں کہ یہ حلال کیا ہے اور طیب کیا ہے،
اس کو ہم بہت آسان طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. جتنی غذائیں اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ پیدا کی ہیں، جتنے پھل ہیں سب حلال ہیں، طیب بھی ہیں. جتنے اجناس زمین کے اندر اگتے ہیں، گندم، چاول، دالیں، ہر چیز، باجرہ، مکئی، یہ سب حلال اور طیب ہیں. لیکن انسان کیا کرتا ہے کہ انسان ان کے اندر موڈیفیکیشن کر کے، انسان ان کے اندر اپنی مرضی کے ساتھ تبدیلیاں کر کے اس کی وہ جو طیب کی کنڈیشن ہے وہ خراب کر لیتا ہے. مثلا آج آپ کے سامنے یہ بیکری کی جتنی آئٹم آپ کو ملتی ہیں یہ طیب کی لسٹ میں نہیں آتی. کیوں؟ یہ میدے سے بنتی ہیں. میدا جو ہے اس کے اندر سے کیا ہوتا ہے، وہ اس کا چوکر نکال دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے گندم کو چوکر کے سمیت ایک مکمل کمبینیشن بنایا تھا. انسان کیا کرتا ہے کہ اس سے کمبینیشن کو توڑ دیتا ہے. جب اس کے اندر سے وہ چوکر نکل جاتا ہے تو وہی میدا آپ کے لیے قبض کا سبب بنتا ہے، گیس کا سبب بنتا ہے. وہی میدا آپ کے لیے شوگر، بلڈ پریشر، ہائی کولیسٹرول اور یورک ایسڈ کا سبب بنتا ہے. وہی آپ کے ہاضمے کی خرابی کا سبب بنتا ہے. وہی آپ کے جگر کی چربی کا سبب بنتا ہے. اور آپ دیکھیں آج کے دور میں یہی بیماریاں تو سب سے زیادہ ہے. آج جو کولڈ ڈرنکس کا استعمال ہو رہا ہے، کبھی غور کیا کہ جو کولڈ ڈرنکس آپ لیتے ہیں، جو بوتلیں آپ پیتے ہیں، اس کے اندر کیا ڈالا ہوا ہے؟ کبھی غور کیا اس کے اندر؟ ایک سادہ سی سادہ بوتل جس کو آپ پیتے ہیں، جس کے بغیر آج ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا، اس کے اندر ایک بوتل کے اندر کم از کم آدھا پاؤ جو چینی ڈالی ہوتی ہے ایک بوتل کے اندر، تب جا کے اس کے کیمیکل میٹھے ہوتے ہیں. اور یہ سفید چینی جس کو آج وائٹ پوائزن کہا جاتا ہے، سفید زہر. پھر اسی بوتل کے اندر فاسفورک ایسڈ ڈالا ہوتا ہے. فاسفورک ایسڈ آپ سمجھتے کیا ہے؟ فاسفورس کا تیزاب. آج اگر آپ کے سامنے کوئی ایک گلاس کے اندر شربت بنائے، اس شربت کے اندر ایک چمچ تیزاب کا ڈال دے آپ کے سامنے، کوئی ہے جو پی لے اس کو؟ ایک چمچ تیزاب کا اگر آپ کے سامنے ڈال دے، کوئی پیجے گا اس کو؟ نہیں پیے گا. تیزاب پینے سے بندہ مرتا تو نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ یہ تیزاب ہمارے معدے کے اندر قدرتی طور پر بھی پیدا ہوتے ہیں. آج یہ جو آپ فلش دھونے کے لیے تیزاب نمک کا تیزاب استعمال کرتے ہیں، یہ تو ہمارے معدے کے اندر ویسے بھی پیدا ہوتا ہے. لیکن آپ کے سامنے اگر کوئی اس تیزاب کو کھانے کے اندر ڈال دے، آپ اس کو کبھی استعمال نہیں کریں گے. آپ کے سامنے اگر کوئی بیٹری کا تیزاب کی ایک چمچ آپ کے کھانے میں ڈال دے، آپ اس کو کبھی استعمال نہیں کریں گے. گندک کا تیزاب ہوتا ہے، یہ ہمارے معدے کے اندر ویسے بھی پیدا ہوتا ہے. لیکن آپ کے ذہن کے اندر جو ڈر و خوف ہے، آپ اس کی وجہ سے اس کو نہیں استعمال کریں گے. اسی طرح یہ فاسفورس کا تیزاب، یہ اس کولڈ ڈرنک کے اندر، اس بوتل کے اندر ڈالا جاتا ہے. آپ کسی بھی بوتل کا فارمولہ پڑھ لیں، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے پہلے سے. اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ ڈالا تو اس لیے جاتا ہے کہ بوتل آپ کو وہ جو چبھتی ہے، چبھن کا احساس ہوتا ہے زبان کے اوپر، اس کا جو فلیور دینے کے لیے ڈالتے ہیں. لیکن اس کا طبی نقصان یہ ہوتا ہے، میڈیکلی اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ہڈیوں کے کیلشیم کو تباہ کر دیتی ہے. آپ کی ہڈیوں کا جو کیلشیم ہے وہ سارا نکل کر بلڈ کے اندر آتا ہے، بلڈ سے نکل کر گردوں کے اندر پھنستا ہے اور گردوں کے اندر پتھری بنتی ہے، اور بالآخر گردے فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ جو تیزاب آپ نے اس بوتل کے اندر پیا ہے وہ کہیں ٹھکانے تو لگے گا نہیں، کہاں جائے گا؟ اس کو ہمارے گردے واش کر کے نکالتے ہیں باہر. اور جب گردے اس فاسفورس کے تیزاب کو باہر نکالتے ہیں، اور فاسفورس کے تیزاب نے جو آپ کا کیلشیم ہڈیوں میں سے تباہ کیا تھا اس کو فلٹر کرتے ہیں، تو دو نقصان ہوتے ہیں. ایک کہ آپ کے گردوں کے اندر پتھری بنتی ہے، دوسرا آپ کے گردوں کی جو باریک نالیاں ہوتی ہیں جس کو ہم نیفران کہتے ہیں وہ ڈیمیج ہوگا، گردے فیل ہونے کا سبب بنتے ہیں. یہ ساری تحقیقات آپ کبھی گوگل پر سرچ کریں، وہاں لکھیں سیڈ افیکٹس آف کولڈ ڈرنکس، اتنا لکھ دیں بس.
आपको पता चल जाएगा सारा। ये कोई पूरी दुनिया के अंदर ये तहकीक मौजूद है, पूरी दुनिया के डॉक्टर इस बात को मानते हैं, लेकिन आपको कंपनी वाले नहीं बताएंगे, आपको आपकी गवर्नमेंट भी नहीं बताएगी, क्योंकि वो टैक्स लेती है कंपनियों से। कंपनी वाले इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि मुनाफा हो रहा है, दुकानदार बेचारे वैसे उनको नहीं पता, उनका बिजनेस है, वो भी आपको नहीं बताएंगे। फिर इन कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कैफीन डाली होती है। कैफीन ये एक स्टिमुलेंट है जिसको पीकर आप अपने आप को एनर्जी में फील करते हैं कि एनर्जी, जिसको पीकर आप वक्ती तौर पर हशाश बशाश महसूस करते हैं, लेकिन जब उसका असर खत्म हो जाता है आप फिर थकन का शिकार हो जाते हैं, आपका दिल करता है कि फिर बोतल पीऊं। अच्छा, बोतल के अंदर तेजाब डालने की एक और भी वजह है, ये भी आपको बता देता हूँ। वो इसलिए है कि जब तेजाब आप किसी भी चीज़ के ऊपर डालते हैं तो वो चीज़ गल जाती है। तेजाब का काम क्या है? चीज़ को गलाना। तो हमारे लोग क्या करते हैं, पहले तो कुरान की इस आयत के खिलाफ ज़्यादा खाते हैं, अल्लाह के हुक्म के इसराफ नहीं करना, ज़्यादती नहीं करनी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि कम से कम खाना है, भूख छोड़ के खाना है। एक तो कुरान और हदीस की ये मुखालफत करते हैं। फिर ज़्यादा खाने के बाद अब हमें फिक्र होती है यार खा तो लिया है, इसको कहीं बंदोबस्त के उल्टी ना आ जाए, बादत भी ना हो जाए, तो फिर हम कहते हैं यार कोई ठंडी सी बोतल लेके आओ। एक ठंडी बोतल, दूसरे ऊपर उसमें तेजाब वाली बोतल। गरम खाना खाया, ठंडी बोतल भी, मैदा वहीं पे हर चीज़ श्रिंक हो गई, वहीं जकड़ी गई, वहीं पे गैस का सबब वहीं पे शुरू हो गया, हाथ में वहीं पे आपका खराब हो गया। दूसरा ऊपर से तेजाबी मादा, वो तेजाब क्या करता है, खाने को गलाता है। वो सिर्फ खाने को नहीं गलाता, वो आपकी अंतड़ी को भी गलाता है, वो आपके मैदे के अंदर भी अल्सर पैदा करता है, मैदे के अंदर सोजिश पैदा करता है, अंतड़ियों के अंदर सोजिश पैदा करता है। लेकिन हमें तो इस बात से गर्ज है कि खाना हजम होना चाहिए। और जब आप तेजाब वाली बोतल, जब आप कैफीन वाली बोतल लगातार पीते हैं तो उसका रिजल्ट ये होता है कि हमारा जिस्म नशई की तरह उसका आदी हो जाता है, आप एडिक्टेड हो जाते हैं, नशई हो जाते हैं। अब जब तक आप वो बोतल ना पियो खाने के ऊपर से, खाना हजम नहीं होता। यही वजह है कि हमारे कितने दीनदार घराने, उनके अंदर भी बोतलें बड़ी बड़ी 2.5 लीटर की बोतलें जो वो स्टोर पड़ी होती हैं पहले से। ना हमारी खवातीन का खाना इसके बगैर हजम होता है, ना हमारे बच्चे इसके अलावा कोई और मशरूब पसंद करते हैं, और ना हम खुद। हम बजाय इसके कि ये जो मुजरे सेहत, जो मशरूब हमने फ़र्ज कर लिया अपने ऊपर, अल्लाह और रसूल ने फ़र्ज नहीं किया, हमने इसको अपने ऊपर फ़र्ज का दर्जा दे दिया, ग़ज़ा का हिस्सा, एक रुकन बना दिया ग़ज़ा का। हमारा टेबल, हमारा दस्तरखान बोतल के बगैर मुकम्मल नहीं होता। बजाय इसके कि हम इसको छोड़ें, हम कहते हैं यार ये देखो ये यहूदियों की कंपनियां हैं, वो हमसे इतना ले रही हैं, इनके साथ बाईकाट करो, इनके मुकाबले में मुस्लिम कोला लेके आओ, इस्लामी मशरूब लेके आओ। और यार मुस्लिम कोला हो या यहूदी कोला हो, कोई भी कोला हो, उसे तो आपके मैदे का ही कोला करना ना, आपकी अंतड़ियों का कबाब बनाना, उसने करना क्या है? जो अल्लाह की नेमतें थी, आपके पास इतने फ्रूट, आप जिस सरजमीन के साथ, जिस खित्ते के साथ आपका ताल्लुक है, ये पाकिस्तान जो है, 4 मौसम में हर दुनिया का हर फल यहाँ पे पैदा होता है, हर सब्जी यहाँ पे पैदा होती है, हर तरह का अनाज, हर तरह की नेमत इस खित्ते को अल्लाह ताला ने बख्शी हुई है। हम उसको छोड़कर वो तेजाबी पानी पी रहे हैं। कौन सा फल है उसके अंदर, किस फल का जूस डाला हुआ है इन मशरूबात के अंदर, तो बता सकता है कोई? वो जो डब्बे के वाले जूस है जिसके ऊपर आम की तस्वीर, सेब की तस्वीर बनी होती है, फल तो उसके अंदर भी नहीं होता, सेब तो उसके अंदर भी नहीं होता। वो जो लाल शरबत है जिनके ऊपर 8-10 फलों की टोकरी रखी होती है, उसके अंदर एक फल भी नहीं होता। और जुल्म ये है, कहते हैं जी ये शुगर फ्री है, लोग कहते हैं जी मैं दूसरी बोतल ना लाना, शुगर फ्री लेके आना। आपको पता है शुगर फ्री के अंदर क्या है? हाँ, शुगर नहीं है, शुगर उसके अंदर वाकई वो सच्ची बात है कि शुगर फ्री है, शुगर उसमें नहीं है। और भाई शुगर की जगह पे जो दूसरा केमिकल डाला है वो तो जहरीले असरात रखता है, वो आपके नर्वस सिस्टम को तबाह करता है। वैसे ही उसके अंदर अस्पार्टियम और सारबटोल, ये 2 केमिकल उसके अंदर डाले जाते हैं। चाहे वो लाल शरबत है, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक है, जो भी आपको शुगर फ्री मशरूब मिलेगा उसके अंदर ये 2 केमिकल होंगे। ये दोनों जो हैं ये मुजरे सेहत हैं।
نیٹ پہ جا کے چیک کر لیں، تصدیق کریں اس بات کی۔ اور یہ ہم کہتے ہیں بوتل نہیں چھوڑنی، چاہے شوگر فری کھا لو، شوگر فری پی لو۔ اب اس کے ساتھ اب آ گیا اگلا انرجی ڈرنک آ گیا۔ اب انرجی ڈرنک جس کو ہم کہتے ہیں اس کے اندر کیمیکل کی مقدار اور زیادہ بڑھا دی انہوں نے، بلکہ الکوہل بھی شامل کر دیا بعض لوگوں نے۔ اب الکوہل، ویسے ہم شراب کا نام لیں گے تو کہیں گے یہ حرام ہے، لیکن جب اس کے اندر ڈال کے آپ کو پلا دیں گے وہ حلال ہو جاتی ہے۔ ہمیں ٹیسٹ اور فلیور سے اتنی دلچسپی ہے کہ ہمیں اس بات سے غرض نہیں کہ اس میں ڈالا کیا ہے، ہمیں یہ کہ مزہ آ رہا ہے۔ اسلام نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں وہ مزے کی بنیاد پہ نہیں دی، اسلام نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں وہ اس بنیاد کے اوپر نہیں دی کہ یہ چیز ہمیں کتنی اچھی لگتی ہے یا کتنی بری لگتی ہے۔ اسلام نے تو اس بنیاد کے اوپر ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں کہ اس کا ہماری دنیا اور آخرت میں کیا فائدہ ہے۔ ہم اللہ کے مجرم تو بن ہی رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں، اپنی نسلیں بھی برباد کر رہے ہیں۔ انرجی ڈرنک جب آپ پیتے ہیں تو وہ آپ کی دل کی دھڑکن کو تیز کرتا ہے، دل کی پمپنگ کو تیز کرتا ہے، آپ کو جوش آتا ہے۔ لوگ انرجی ڈرنک پیتے ہیں اور اس کے بعد جم چلے جاتے ہیں اور ایکسرسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ڈوڑے بن رہے ہیں ایسے۔ لیکن یہ انرجی ڈرنک پینے والے سمجھ لیں کہ جلد یا بدیر وہ دل کے مریض بن رہے ہیں، اور ان کو جلد یا بدیر ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے، یا کئیوں کو ہو چکا ہے، گردے فیل ہونے والے ہیں اس کے۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم تو اتنی دیر سے پی رہے ہیں ہمیں تو کچھ نہیں ہو رہا۔ اب سگریٹ کے اوپر کینسر کی تصویر بنی ہوئی ہے، لوگ چھوڑتے نہیں، کہتے جی اچھا یہ سگریٹ جو ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ یہ کیا کہیں گے طیب ہے؟ یہ کوئی کہہ سکتا ہے سگریٹ کو طیب چیز ہے؟ کوئی خوشبو آتی ہے، کیا ہوتا ہے اسے؟ ہمارے داڑھی والے لوگ اچھے بھلے جو ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے یعنی کہ مذہبی لوگ، وہ جناب نماز پڑھتے ہیں باہر نکلتے سگریٹ کے کاش لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اوپر گورنمنٹ نے پابند کیا کہ دیکھو کینسر کی یہ ہو سکتا ہے، آپ نے اس کو اگر اختیار کیا تو اپنے آپشن کے ساتھ اپنی مرضی سے اختیار کیا، کل کینسر ہو جائے تو گورنمنٹ ذمہ دار نہیں ہے۔ گورنمنٹ تو ویسے بھی آپ کی کسی چیز کی ذمہ دار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ٹیکس دیتے جاؤ باقی خسبان کھاؤ سارے۔ لیکن ہم نے اپنا نفع نقصان تو خود دیکھنا کہ نہیں دیکھنا؟ تو اب دیکھیں کہ یہ کولڈ ڈرنکس، یہ انرجی ڈرنکس، یہ سگریٹ نوشی، یہ جتنے بھی یہ مصنوعی فلیور والی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں طیب میں نہیں آتی، یہ مضر صحت ہے۔ اچھا آج جو ہمارے ہاں فیشن بنا ہے، پیزا، برگر، شاورما، ماڈرن ہم بنتے ہیں کہ ہماری غذائیں بھی ماڈرن ہو رہی ہیں۔ کبھی نوٹ کیا کہ اس کے اندر کیا کیا ڈالا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے کہ میدا ہے، میدا کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ یہ آپ جتنے بھی بیکری یوزر ہیں وہ سارے جلد یا بدیر شوگر کے مریض بن جاتے ہیں، قبض کے مریض بن جاتے ہیں، میدے کی خرابی ان کی ہو جاتی ہے، ہر صورت ہو جاتی ہے، وہ بچ نہیں سکتے۔ کوئی ایسا بندہ اٹھ کر آئے جو کہتا ہے میں ڈیلی بیکری کا ناشتہ کرتا ہوں میرا ہاضمہ ٹھیک ہے، اس کے اندر جو مارجرین ڈالا جاتا ہے بیکری آئٹم کے اندر، آپ کو معلوم ہے وہ کیا ہے؟ آپ کا جسم کا ٹمپریچر 37 سینٹی گریڈ ہے، اور اس کے اندر جو مارجرین نامی ایک چکنائی استعمال ہوتی ہے وہ 50 سینٹی گریڈ پہ بھی نہیں پگھلتی وہ، اور جب آپ وہ مارجرین والی چیزیں کھاتے ہیں تو وہ آپ کے خون کے اندر بھی ساری گھومتی ہے، بالآخر ایک کلاٹ بنتا ہے، دل کے اندر آ کے بلاک کر دیتا ہے اس کو۔ تو بات پیزے کی ہو رہی ہے، بھائی پیزا آپ تو ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جتنے کا ایک پیزا آتا ہے، ایک گھر کے اندر پورے خاندان کا اتنے کا خرچہ جو جتنا پورے دن کا ہانڈی روٹی یعنی اچھا کھانا جو ہوتا ہے، جتنے میں ایک 6 افراد کی فیملی جتنے میں اچھا کھانا کھاتی ہے، جس میں 1 کلو گوشت بھی آپ شامل کر لیں، سارا کچھ اس میں ڈال لیں، تو اس میں ایک چھوٹا سا پیزا آتا ہے جس میں کسی کا پیٹ بھی نہیں بھرتا، اور اس کے ساتھ جو کیچپ ہوتی ہے، جس کے اوپر مایونیز ہوتا ہے، جس کے اوپر اور بے شمار کیمیکل والی چیزیں ڈالی جاتی ہیں جس کا آپ کو بھی معلوم نہیں کہ اس میں کیا کیا ہے، اور اس کو ہضم کرنے کے لیے پھر اوپر سے اس کا کمبینیشن کیا ہے؟ کولڈ ڈرنک پیو، تیزاب والا تیزابی پانی پیو تاکہ یہ میدا کہیں ٹھکانے لگ جائے۔ بھئی یہ چیزیں مضر صحت ہیں۔
یہ برگر، یہ شوارمے. اچھا آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک وقت ہوتا تھا، زیادہ نہیں، ابھی پیچھے 20-30 سال پیچھے چلے جائیں، کہ ہر گھر میں تقریباً ایک جیسا کھانا پکتا تھا. سادہ کھانا، روٹی ہوتی تھی، چاہے اس کو چٹنی کے ساتھ کھا لیا، اچار کے ساتھ کھا لیا، گھی میٹھا کر کے اس کے ساتھ کھا لیا، سادہ تھا کوئی سالن سبزی ہو گیا اس کے ساتھ کھا لی. یہ شیڈول ہوتا تھا ہر گھر کا. سبزیوں میں ساگ چلتا رہتا تھا، لوگ بیمار نہیں ہوتے تھے، معمولی مسئلے ہوتے تھے، چھوٹی موٹی گھر کی پھکی سے ٹھیک ہو جاتے تھے. آج وہ پھکیاں اثر ہی نہیں کرتی. اور یہ جو اسپیشل پکوان ہوتے تھے وہ کبھی عید کے اوپر، بڑے فنکشن کے اوپر، شادی کے اوپر ہوتے تھے. آج ہر روز عید ہے. جو کھانے عید کے اوپر ہوتے تھے، اگر آپ ہر روز اپنے گھر کو عید بنا لیں، ہر روز آپ وہ عیاشی والا کھانا شروع کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم بیمار ہو جائیں گے. کچھ چیزیں کبھی کبھار اچھی لگتی ہیں. اسی طرح کچھ چیزیں ایسی تھی جو سفر کے لیے بنائی جاتی تھی کہ چلو لمبا سفر ہے، خشک خوراک بنا لی جائے تاکہ وہ سفر کے اندر استعمال ہوتی جائے. لیکن آج وہ ساری چیزیں ہم روزمرہ استعمال کر رہے ہیں. اور بھائیوں، اس کا نقصان یہ ہے کہ یہ موٹاپا، کولیسٹرول، یورک ایسڈ، شوگر، دل کے امراض، اس سب کی وجہ یہی ہے. آپ کسی بھی اچھے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، آپ کسی اچھے حکیم کے پاس چلے جائیں، آپ کسی بھی اچھے ہومیوپیتھ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، جب بھی آپ کے ان موذی امراض کا وہ علاج کریں گے، سب سے پہلے یہی چیزیں بند کریں گے. آخر کیا وجہ ہے؟ ہر حکیم، ہر ڈاکٹر آ جا کے کسی مریض کو سادہ غذا کے اوپر ہی کیوں لے کے آتا ہے؟ اس کو اخیر میں پھر ٹنڈے اور کدو کھانے کا کیوں کہتا ہے؟ اگر ایک انسان پہلے ٹنڈے کدو کھاتا جائے، پہلے ہی سادہ غذا کے اوپر آ جائے، پہلے ہی حلال و طیب پر اوپر رہے، تو وہ ان امراض تک پہنچ کس طرح سکتا ہے؟ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک حکیم مدینہ کے اندر آیا. اس کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ مصر کے بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے بھیج دیا کہ یہ یہاں پہ رہے گا. وہ مدینہ کے اندر آیا اور اس نے اپنا دعا خانہ رکھا. تو ایک دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ آپ کے صحابہ کرام دعائی لینے نہیں آتے میرے پاس؟ کیونکہ مصر سے آیا تھا. مصر میں آج کی طرح جس طرح وہ تہذیب یافتہ مہذب لوگ تھے، ایک بڑی شہریت تھی، وہ وہاں ہر طرح کی عیاشی تھی، بیمار بھی اسی حساب سے تھے. اب وہ مدینے میں آیا ہے جہاں سادہ سا ماحول تھا. اب اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ دعائی لینے کیوں نہیں آتے؟ تو فرمایا کہ میرے صحابہ تمہارے پاس دعائی لینے آئے کس طرح؟ یہ بھوک لگنے پہ کھاتے ہیں، بھوک رہتی پہ چھوڑ دیتے ہیں. تب وہ کچھ عرصہ وہ رہا. اس کے بعد اس نے اپنا سارا وہ تھیلا اٹھایا اور اس نے اجازت مانگی بھی، ٹھیک ہے پھر وہاں چلتے ہیں جہاں دکاندار نہیں چلے. تو اچھا، اس کے علاوہ آپ احادیث کے اندر بھی پڑھیں گے، جتنے بھی ہمارے جو علماء ہیں یا وہ دوست جو مطالعے کا شوق رکھتے ہیں، آپ جب بھی احادیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کے اندر کوئی بہت بڑی بڑی بیماریاں نہیں تھیں. حالانکہ جس کے اندر کوئی بھی بیماری تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماریوں کا ذکر ملتا ہے، صحابہ کے بعض بیماریوں کا ملتا ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی بیماری آج کی طرح کی بیماری نہیں تھی. ایک حدیث اس موقع کے اوپر مجھے یاد آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بہترین دور میرا دور ہے، اور اس کے بعد جو صحابہ کا دور ہے، پھر اس کے بعد تابعین و تبع تابعین کا دور. فرمایا کہ اس کے بعد تو اس طرح کا معاملہ ہو جائے گا کہ لوگ بن مانگے گواہی دیں گے، امانت کے اندر خیانت کریں گے. اور پھر فرمایا کہ ان کے اندر موٹاپا ظاہر ہو جائے گا، موٹاپا ظاہر ہو جائے گا. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ موٹاپے کو پسند بھی کریں گے. اب سوچنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے بعد کے دور کی جو منفی چیزیں بیان کی تھی، یعنی موٹاپے کو آپ نے کسی خوبی کے طور پر بیان نہیں کیا، اس کو ایک نیگیٹو پوائنٹ کے طور پر بیان کیا. آج ہم موٹاپے کو بعض بات جو ہمارے سمارٹ بھائی ہوتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں میں کمزور ہیں، لوگ میں تو ڈرتے ہی نہیں. وہ موٹاپے والے کیپسول، موٹاپے والی دوائیاں ڈھونڈ کے کھاتے ہیں کہ میرا بھی کوئی روگ بن جائے. لوگ شاید موٹاپے سے لوگ ڈرتے ہیں، پتہ نہیں. تو وہ اپنے آپ کو موٹا کرنے کے لیے دوائیاں کھاتے ہیں. وہ ساری دوائیاں اسٹیرائڈ دوائیاں ہوتی ہیں.
وہ جسم کو پھلاتی ہیں اور آپ کے سسٹم کو, آپ کے جسم کو تباہ کر کے چھوڑ دیتی ہیں, اور تھوڑے عرصے کے اندر وہ بندہ شوگر کا مریض بن جاتا ہے. یہ جتنی بھی اسٹیرائڈ دوائیاں ہوتی ہیں وہ چند مہینوں کے اندر بندے کو شوگر کر دیتی ہیں. تو اس لیے ہمارے وہ بھائی جن کو موٹا ہونے کا شوق ہے, سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ موٹاپا کو خوبی نہیں ہے, موٹاپا بیماری ہے. دوسرے نمبر پہ کبھی بھی موٹے ہونے کے لیے زیادہ نہ کھائیں. موٹے ہونے کے لیے کبھی بھی وہ اسٹیرائڈ دوائیاں نہ کھائیں, ورنہ ساری آپ کی صحت جو وہ برباد ہو جائے گی. اب ہم کچھ ان اچھی عادتوں کا ذکر کریں گے کہ جو ہمارے اندر ہونی چاہیے. مثلا جو بھی کھانا کھائیں کوشش کریں قدرتی ہو, وہ بھوک چھوڑ کر کھائیں, اعتدال کے ساتھ کھائیں, اپنی طاقت سے اپنی استطاعت سے زیادہ نہ کھائیں. غذا کا جب بھی انتخاب کریں وہ اس کی خوشبو, ذائقے اور فلیور کی بنیاد کو بنا کریں. یہ دیکھیں کہ یہ غذا میرے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں. جو غذا آپ کو کھانے کے بعد بیمار کر دے, وہ چاہے حلال ہو طیب بھی کیوں نہ ہو, یہ فارمولہ ذہن کے اندر رکھیں. اگر ایک غذا حلال ہو طیب بھی ہے لیکن کھانے کے بعد وہ آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہوئی, کیونکہ ہر غذا ہر بندے کے لیے غذا نہیں ہے, بعض لوگوں کے لیے کوئی غذا زہر بھی ثابت ہو سکتی ہے. تو ہر وہ بندہ جس کو کوئی غذا کھانے سے طبیعت خراب ہو جائے, اس کو فرض بلڈ پریشر ہائی ہو جائے, پیٹ خراب ہو جائے, یا کوئی بھی اسی پہلی بیماری وہ ترقی کر جائے, تو وہ بندہ خود فیصلہ کرے کہ یہ چیز میں نے نہیں کھانی, وہ چاہے حلال ہو طیب کیوں نہ ہو. تو لہذا کبھی بھی اس بنیاد کے اوپر غذا کا انتخاب نہ کریں کہ یہ غذا مجھے اچھی لگتی ہے, ہمارے علاقے میں رواج ہی اسی کا ہے, سب کھاتے ہیں. اس بنیاد کے اوپر غذا کا انتخاب نہ کریں. دالیں, کسی دور کے اندر جب دالیں آتی تھی تو دالوں کے اندر چھلکا بھی ساتھ ہوتا تھا. صرف ثابت دال کو ایک دلا جاتا تھا چکی کے اندر, اس کا چھلکا اور اس کی جو اندر دال ہوتی تھی وہ مکس ہوتی تھی. تو آج آپ کو وہ دکانوں سے ملتی ہی نہیں ہے. کوشش کریں کہ چھلکے والی دالیں کھائیں. جب آپ چھلکے والی دالیں کھائیں گے تو گیس اور قبض کا خاتمہ ہو جائے گا. آٹا پتھر کی چکی کا کھائیں, دالیں چھلکے والی کھائیں, آپ کے معدے کے تقریباً 50% سے زیادہ مسائل ویسے ختم ہو جائیں گے. آپ کے یہ گیس قبض ویسے آپ کا ختم ہو جائے گا. پھر یہ کہ کوشش کریں کہ غذائیں بدل بدل کے کھائیں. کسی ایک ہی غذا کو فیوریٹ بنا کر اسی کو بار بار نہ کھائیں. غذائیں ہمیشہ بدل بدل کر کھائیں. اور ورزش کو زندگی کا حصہ بنائیں. ورزش سے مراد ضروری نہیں کہ آپ ڈنڈ بیٹھ کے لگائیں. آپ چاہے ڈیلی 30 منٹ واک کر لیں. جاگنگ کرنا ضروری نہیں ہے, بھاگنا ضروری نہیں ہے, جم جوائن کرنا ضروری نہیں ہے. پیدل واک کر لیں, رات کو کر لیں, دن کو کر لیں, صبح کو کر لیں, جب آپ کو وقت ملے. 30 منٹ لگاتار آپ نے چلنا ہے. سپیڈ کا کوئی تعین نہیں ہے, آہستہ چلیں, تیز چلیں. جب آپ چلنا شروع کر دیں کہ آپ کی سپیڈ بھی بن جائے گی, اسٹیمنا بھی آ جائے گا, طاقت بھی آ جائے گی, پھر آپ کا اس سے زیادہ چلنے کو بھی دل کرے گا. جب آپ 2 ہفتے لگاتار پیدل واک کریں گے تو اس کے بعد اس کے فائدے آپ کو خود ہی محسوس ہونا شروع ہو جائیں گے. ضروری ہے کہ یہاں پہ بیان ہی کیا جائیں. قبض اور قرض سے بچیں. قبض نہیں ہونے دینی. ایسی غذائیں جو قبض کرتی ہیں, جس طرح میدے والی چیزیں, بیکری والی چیزیں, برگر, شوارمے, پیزے, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو قبض پیدا کرتی ہیں. پانی کم پینے سے قبض ہوتی ہے, پانی زیادہ پئیں, قبض نہ ہونے دیں. قبض جو ہے وہ بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے. اور قبض کے ساتھ ساتھ قرض سے بھی بچیں. بلا وجہ کسی سے قرضہ نہ لیں. آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جسم کے ساتھ آپ کا ذہن بھی صحیح رہے, آپ ڈپریشن سے بھی بچیں, تو پھر جتنی آپ کی طاقت ہے اتنے پاؤں پھیلائیں. ایسے فنکشن مت ارینج کریں جس کی طاقت نہیں ہے. ایسی رسمیں مت نبھائیں جس کے اندر آپ کے اندر طاقت نہیں ہے. قرض سے بچیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مزاج ٹھیک رہے, آپ ڈپریشن, ہائی بلڈ پریشر اور شوگر سے بچ جائیں, تو یہ بڑی وجہ ہے قرض لینا. اور یہ قرض والی کمیٹیاں اٹھا لینا, صرف دوسروں کو دکھانے کے لیے نیا موٹر سائیکل لے لینا, نیا موبائل لے لینا. آپ کے اندر چھوٹے موبائل کی طاقت ہے, چھوٹا لے لیں. پرانا موٹر سائیکل کی طاقت ہے, وہ لے لیں. نہیں ہے تو آپ سائیکل پہ چلے جائیں, گاڑی پہ چلے جائیں.
طاقت سے زیادہ بوجھ اپنے اوپر نہ ڈالیں، قرض سے بھی بچیں اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو۔ معاف کرنے کی عادت بنائیں، معاف کرنے کی، یہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم جس کے ساتھ بغض پال لیتے ہیں، جس کے ساتھ حسد پال لیتے ہیں، مرتے دم چھوڑتے نہیں ہیں۔ ہم ہر وقت سلطان رائی بڑے رہتے ہیں، سلطان رائی، انتقام کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ آپ معاف کرنے کی عادت بنائیں، آپ کے بے شمار ذہنی مسائل ختم ہو جائیں گے۔ یہ جو معاف نہ کرنا ہے، یہ ہر وقت اپنے آپ کو حسد کے اندر جلانا ہے، یہ ہر وقت جو انتقام کی آگ کے اندر جلنا ہے، یہ آپ کے اعصابی نظام کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ معاف کرنا چھوڑ دیں، اللہ کے لیے چھوڑ دیں۔ آخرت اللہ نے کچھ فیصلے اللہ نے بھی کرنے ہیں، میزان اللہ نے وہاں پہ لگانی ہے، وہاں اللہ نے بھی کسی کو جہنم کے اندر بھی ڈالنا ہے، کسی کو سزا بھی تو دینی ہے نا۔ تو وہ جو آپ اپنی انرجی، جو آپ اپنے وسائل، جو اپنے آپ مال عدالتوں میں، کچہریوں میں، وکیلوں کو دے کر برباد کرتے ہیں، انتقام کے راستے میں برباد کرتے ہیں، معاف کر کے چھوڑ دیں، سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیں، صحت ٹھیک ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیو، یہ چھوٹی چھوٹی یہ تعلیمات، یہ دین کی تعلیمات ہیں، یہ قرآن اور سنت کی تعلیمات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی اتنی ہی سادہ تھی۔ انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگا تو باتیں ہوتی رہیں گی، میرے خیال میں ٹائم کافی ہو گیا ہے، تو یہ باتیں ہوتی رہیں گی۔ تو اس سے پہلے بھی پروگرام ہوتے رہتے ہیں، اس کے اندر بھی باتیں ہوتی رہتی ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر دفعہ کوئی نئی چیزیں بھی آپ کو بتائیں۔ تو اگر آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، کوئی کنفیوژن ہو، تو وہ ایسا سوال کر سکتا ہے جس سے دوسرے کو بھی فائدہ ہو جائے۔ جو ذاتی صحت کے سوالات ہوتے ہیں وہ مجمع میں بیان نہیں کیے جاتے، تو جو ایسا سوال جس سے کسی اور کو فائدہ ہو جائے یا آپ کو بات سمجھ میں نہ آئی، پوچھ سکتے ہیں آپ۔